آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے میمن سوسائٹی میمن نگر میں بڑا ہی خوبصورت ہفتہ وار اجتماع جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب اور کیسے کیسے اور خاص طور پہ مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم، فاضل، محدث، اللہ کے بڑے ولی تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کو گیا، طواف کے دوران میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو کوئی اور دعا نہیں پڑھ رہا، مسلسل درود پاک ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو جب دیکھا کہ ہر قدم پر درود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی اور دعا پڑھتا ہی نہیں، تو آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان، کچھ اور دعائیں کیوں نہیں کرتے، صرف درود پاک پڑھ رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے اپنا نام بتایا، سفیان ثوری۔ کہا اچھا وہی زمانے کے جو اتنے مشہور ولی آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا نام تو میرا سفیان ثوری ہے۔ کہا چونکہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں تو اب آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں کہ میں اس طواف کے دوران، عبادت کے دوران مسلسل درود پاک کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں ماجرا یہ ہے کہ اسی سفر میں اور میرے والد صاحب حج کو آ رہے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے، ذرا امیجن کیجئے گا، آج تو جہاز میں لوگ حج کو جاتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، ایک پورا قافلہ ہوتا تھا، جگہ جگہ وہ پڑاؤ ڈالتے تھے، ریگستان آتے تھے اور پھر وہ ٹریول کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ قافلہ رکا اور جیسے ہی قافلہ رکا تو میرے والد صاحب شدید بیمار ہو گئے۔ بڑا علاج کرنے کی کوشش کی مگر بیماری بڑھتی گئی اور بدقسمتی سے میرے والد صاحب کا اسی پڑاؤ کے دوران، اسی بیابان میں انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے بھی کچھ دیر انتظار کیا، ایک آدھ دن ویٹ کیا، وہ بھی سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب مجھ پر مصیبت یہ آ گئی کہ والد کا انتقال ہو گیا، بیابان میں میں تنہا، سفر کا وقت، سفر کے دوران یہ سارا واقعہ ہوا۔ اور ایک اور مصیبت یہ آ گئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ میں گھبرا گیا کہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب میں صدموں سے چور چور تھا کہ میری آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت حسین و جمیل، نور برساتا چہرہ لے کر ایک ہستی میرے والد صاحب کی جو لاش تھی اس کے قریب آئے، والد صاحب کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا۔ ان کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگانے لگ گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا کہ حضرت آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کرائیں۔ ایسی بے سر و سامانی اور اتنا بڑا صدمہ کہ والد کا انتقال بھی ہو گیا، انتقال کے بعد چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، قافلے سے بھی بچھڑ گیا، آپ نے اتنی تکلیف میں میری مدد کی، آپ اپنا تعارف تو کروائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہستی کہتے ہیں تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہ گار تھے مگر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے فریاد کی، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی فریاد بھی سنتا ہوں، اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں حضور اتنا بڑا واقعہ میرے ساتھ ہوا، میں نے درود کی برکت خود دیکھی ہے، اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے اب جو ہے وہ درود پاک ہی کثرت سے پڑھے جانا ہے۔
اچھا کمال یہ ہوا، وہ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا، یہ سارا واقعہ تو خواب میں ہوا تھا، مگر جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے والد کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ تو نبی پاک نے میرے تو خواب میں آ کر والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، مگر جب آنکھ کھلی تو والد کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود پاک جو ہے وہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت۔ پیار نہیں ہے تو جناب آپ کے پاس سب چیزیں کیوں نہ ہوں آپ کی حاضری نہیں ہو سکتی، اور اگر بلاوا مل جائے کچھ بھی نہ ہو، الحمدللہ ہم نے غریبوں کو کچھ نہیں ہوتا اور اچانک پیغام ملتا ہے کہ چل مدینے سرکار بلا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب
सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही। एक बड़ा कमाल का सफर हुआ हज का, आइए उसके बारे में सुनते हैं। हजरत मुहव्वल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत बुहैम इजली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझसे फरमाया, मेरा हज का इरादा है, किसी को मेरा रफ़ीक सफ़र बना दें, मेरा साथी बना दें। तो आपने कहा कि मेरा एक पड़ोसी भी हज पर जाना चाहता है। मैंने उस पड़ोसी को हजरत बुहैम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रफ़ीक बना दिया। हजरत बुहैम बड़े नेक और मुत्तकी थे, परहेजगार थे, खौफ खुदा के सबब बहुत रोते थे। हजरत मुहव्वल फरमाते हैं, जब मेरे पड़ोसी को पता चला कि वो इतना रोते हैं तो वो घबरा गया, कहता है हुजूर बस मुझे कोई और बंदा दे दें, मैं इनके साथ नहीं जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकते? कहा मैंने सुना ये बहुत रोते हैं, अब जब ये इतना रोएंगे तो मुझे जो है वो खुशगवार माहौल नहीं रहेगा, अजीब सा माहौल हो जाएगा, ये तो रोते रहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा इनके साथ। तो आपने कहा कि पूरे शहर में मैंने इन जैसा बाअखलाक और नेक कोई नहीं देखा, तुम एक बार सफ़र करके देखो, तुम्हें बड़ी बरकतें मिलेंगी। तो पड़ोसी कहता है ठीक है, आप कहते हैं तो फिर मैं साथ चले जाता हूँ, बाकी मेरा दिल तो नहीं मानता, मैं तो देखता हूँ ये रोते ही रहते हैं। बहरहाल इनका सफ़र साथ हुआ। हज करके जब वो वापस आए तो पड़ोसी आकर कहता है, हज़रत आपने तो कमाल कर दिया, कैसे शानदार बंदे के साथ मुझे हज करवाया, मैंने तो ऐसा आदमी नहीं देखा, मैं मालदार हूँ, वो गरीब थे मगर सारा रास्ता मुझ पर वो खुद ही खर्च करते रहे, पूरे सफ़र में नफली रोज़े रखते रहे, मैं रोज़े से नहीं होता था तो मेरे लिए खाना वो बनाते थे, मेरी खिदमत करते थे। हजरत मुहव्वल ने कहा कि तुम तो उनके रोने से बड़े परेशान थे, ये बताओ वो मामला क्या हुआ? तो फिर कहता है बात यह है कि वाकई मैं और मेरे काफिले वाले शुरू में तो उनके रोने से घबराते थे, वो हर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देते, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल पर भी रिक्कत तारी होने लगी। अब जब वो दुआओं में रोते थे उनके साथ हम भी रोना शुरू कर देते थे। अल्लाह अकबर। यादे नबी पाक में रोए जो उम्र भर, यादे नबी पाक में रोए जो उम्र भर, मौला मुझे तलाश उसी चश्मे तर की है। बात तो यही है ना, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोजे मोहब्बत आम नहीं। अब इस पूरे वाक़े से जो सीखने को मिल रहा है ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, के बा कमाल बंदा कौन होता है, पुर असर किरदार किसका होता है, कि जो सिर्फ जबानी जमा खर्च करने वाला ना हो बल्कि कोई उसके साथ 4 दिन गुजार लेना तो उसकी सोच भी बदल कर रख देता है और उसके किरदार में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। हजरत बुहैम ये कैसी अजीब शख्सियत थे कि पूरे काफिले वाले आपसे मुतासिर हो गए। अल्लाह अकबर। जो लोग पहले ज्यादा रोने को बुरा समझ रहे हैं अब वो खुद उनके साथ अल्लाह की याद में रोया करते थे और जनाब उनके किरदार की तारीफ कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें ये समझना है कि मुसलमान मुबल्लिग होता है, हर लहजा मुबल्लिग होता है, हर वक्त और हर जगह मुबल्लिग होता है। एक मुसलमान की शान ये होती है कि उसकी बातों से खुशबू आती है, उसके किरदार से खुशबू आती है। बेनमाजियों में बैठे उन्हें नमाजी बना देता है, सूद खोरों में बैठ जाए उन्हें रिस्के हलाल का आदी बना देता है, गफलत में डूबे हुए लोगों में बैठ जाए उन्हें अल्लाह वाला बना देता है। ये एक मुसलमान की शान होती है। काश हम भी ऐसे बन जाएं, और ऐसे बन नहीं सकते तो फिर कम से कम ऐसों की सोहबत में बैठने वाले बन जाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं अय्यु जुलसा इना खैरुन। नबी पाक से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह हमारा बेहतरीन हम नशीन कौन है, यानी हम किसको दोस्त बनाएं, किसके साथ वक्त गुजारें। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, नंबर 1, जिसको देखने से तुम्हें अल्लाह पाक याद आ जाए। नंबर 2, जिसकी बातें सुनकर तुम्हारे अंदर अमल का जज्बा बेदार हो जाए। और नंबर 3, जिसका अमल देखकर तुम्हें फिक्र आखिरत नसीब हो जाए।
اللہ اکبر. آقا فرماتے وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے. آئے ہائے کتنا پیارا دین ہے میرا اور آپ کا. ہمیں دوست کس کو بنانا ہے اس کا کیٹیگری بھی بیان کر دی گئی کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جس کی باتیں سنے تو عمل کا جذبہ ہو جائے, اور فرمایا جس کا عمل دیکھیں تو آخرت کی فکر نصیب ہو جائے. اب ہم غور کریں کہ کیا ہم دوست بنانے سے پہلے جس کے ساتھ بیٹھنا ہے, جس کے ساتھ وقت بتانا ہے, اس کے اندر یہ کوالٹیز دیکھ. معلوم ہے وہ اولیاء کرام کے بارے میں سیٹسفائی نہیں ہے, کبھی کبھی وہ غوث پاک کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے, کبھی کبھی جناب وہ میلاد کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے, لیکن وہ اس کا عقیدہ ہے. ہم تو کھاتے پیتے ہیں, رات چائے پیتے ہیں, تھوڑی سی گیدرنگ کر لیتے ہیں. آپ سوچیں آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. دوست کے دین پر ہوتا ہے. آج آپ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جس سے اللہ رسول ناراض ہیں, جو آپ کے صحابہ, آپ کے اہل بیت, یہ جناب اولیاء کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں یار یہ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے. یہ کیسا ایمان ہے, یہ کیسی جناب اللہ رسول سے محبت ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. میری محبت بھی اللہ کے لیے, میری دشمنی بھی اللہ کے لیے. اگر کوئی اللہ رسول کا نافرمان اور معاذ اللہ رسول یا صحابہ اہل بیت کا گستاخ, چاہے وہ بدگار بن جائے, میں اس کو آپ کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ دعوت ہو, آپ خاص رحمت برستی ہے ان پر جو حاجیوں کے لیے, اللہ کے مہمانوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. اب اس کے برعکس سوچ لیں جو حاجیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, جو حاجیوں کو ٹینشن دیتے ہیں, وہ اپنا انجام سوچ لیں کہ تم رحمان کے مہمان کو ستا رہے ہو تو اللہ کتنا غضبناک ہوگا. اور آپ یقین کریں, یہ کر کے دیکھیں اللہ. اور مجھے بڑا مزہ آیا یہ حضرت کی سیرت پڑھ کر کہ یہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں مالدار ہوں, یہ غریب تھے, مگر یہ غریب ہو کر بھی مجھ پر پیسے خرچ کر رہے تھے. وہ روزے سے تھے, میں بغیر روزے کے تھا, مگر کھانا میرا وہ بناتے, خدمت میری وہ کرتے تھے. تو یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, حج اور مدینے کے سفر کے جو دوست ہوتے ہیں نا, اگر اچھے ساتھی مل جائیں تو وہ دوستی بھی بڑی پائیدار رہتی ہے, کیونکہ وہ ایسے مبارک سفر پر دوست بنتے ہیں. تو چلیں, ہم حج پر شاید اس سال نہ جا سکیں, مگر اللہ سے دعا تو کرتے ہیں نا کہ اللہ جلدی جلدی حج کا سفر نصیب فرما. اب جب حج کو جائیں, اب جب عمرے پر جائیں, مدینے جائیں, انشاءاللہ آپ اللہ رسول کے مہمانوں کی خدمت کریں گے, انشاءاللہ آپ سب کو بار بار بلاوا ملے گا انشاءاللہ. تو چلے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ دوست کسے بنانا ہے, اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ انشاءاللہ ہم حاجیوں کی خدمت کریں گے. آج دیکھیں ایک اور چیز بھی مجھے بھی سیکھنے کو مل رہی ہے, آپ کو بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. مجھے اندازہ ہے گرمی کے دن ہیں, لائٹ تھوڑی دیر ہو گئی بند ہو گئی ہے, اور سب کو پسینہ نکل رہا ہے. ہماری اوقات کیا ہے ہمیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتی ہے. منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر ہم آئے تھے, اور 10-15 منٹ میں پورا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا ہے. اب یہ 15-20 منٹ ہم بغیر پنکھے کے نہیں بیٹھ پا رہے. سوچے قبر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے, محشر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی. بلکہ یہاں تو ان لوگوں کے لیے بھی درس ہمیں لینا ہے کہ جن بیچاروں کے گھروں میں پنکھا ہی نہیں ہے. ایسے بھی تو غریب لوگ ہوں گے نا, ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, جو بیچارے لائٹ بھی نہیں, پنکھا بھی نہیں. ہمیں تو امید ہے تھوڑی دیر بعد شاید جنریٹر چل جائے گا, چلے تھوڑی دیر بعد لائٹ آ جائے گی, اچھا نہیں بھی آئی تو فارغ ہو کر پھر کسی ہوادار جگہ پر چلے جائیں گے. مگر ان کے بارے میں سوچیں تو یہ تھوڑی دیر کے اندر جو میری آپ کی کیفیت ہوئی ہے, ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ کریم ہمیں زوال نعمت سے بچائے, قبر کی گرمی سے محفوظ فرمائے. آج جو یہاں پسینہ گر رہا ہے, مولا تیرے گھر میں بیٹھے شب جمعہ ہے, اس پسینے گرنے کی برکت سے ہمیں محشر کے پسینے سے بچائی رکھیو. وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرمانا. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, یا الہی گرمی محشر کے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو مولا, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ. اب بڑی کمال کی حدیث سناتا ہوں, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب
پیارے آقا کیسے غیبوں پر خبردار ہیں، اس حدیث سے سیکھنے کو ملے گا، اور سبحان اللہ پھر حج کی شاندار فضیلت بھی سیکھنے کو ملے گی۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ذہن میں کچھ سوال تھے کہ پیارے آقا کے پاس جاؤں گا، سوال پوچھوں گا، نبی پاک جواب دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو، اور اگر چاہو تو میں ہی تمہارے سوال بھی بتا دوں، تمہارے جواب بھی بتا دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے میرے آقا کی ہیں، فرما رہے وہ دل میں سوچ کے آیا ہے، فرما یا تو تم سوال پوچھ لو، یا میں ہی تمہیں سوال بتا دوں، میں ہی تمہیں جواب بتا دوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو وہ کہتا حضور پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں سوال کیا ہے میرے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تم پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی سر منڈواتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ نے سارے کے سارے سوال درست ارشاد فرمائے۔ حضور میں یہی پوچھنے آیا تھا جو آپ نے فرمایا۔ اب نبی پاک سے عرض کرتا حضور اب جواب بھی آپ ہی عطا فرما دیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں سنو، جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا جب حاجی شیطانوں کو کنکر مارتا ہے تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا، جب وہ اپنا سر مڈواتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور جب حاجی کعبہ شریف کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ہائے 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 کیسا سفر ہے، پچھلے سارے گناہ معاف، ہر کنکر پر سبحان اللہ ایسا ثواب کہ قیامت تک اسے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ چلیں بات چلی ہے کنکریوں کی، تو میرا تو بڑا چھوٹا سا علم ہے، اب تک میں نے جتنا پڑھا ہے میں نے 2 ایسی نیکیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جس میں براہ راست کبیرہ گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے، فضیلت میں بیان ہوا۔ نمبر 1 کہ جب حاجی شیطان کو کنکر مارتا ہے ہر کنکر مارنے پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا چلے آپ کہے گے یہ تو حاجی کو ہی ملتا ہے، ہم تو حج پہ گئے نہیں یا جائیں تو جناب آسان نہیں، تو سنو ایک کام ایسا ہے جو ہم اپنے محلے میں چاہیں تو ہر 2-4 دن بعد کر سکتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ جب کوئی کسی جنازے کو کاندھا دیتا ہے ہر قدم پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ ہوتا یہ بعض اوقات جنازے میں جاتے بھی ہے تو کاندھا نہیں دیتے، تو موقع ملے تو 40 قدم جو جنازے کو لے کر چلنے ہیں نا اس سنت پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ اب ذرا حج کے فضائل سنتے جائیے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، میدان عرفات میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حاجی جب شیطان کو کنکر مارتا ہے تو اس کا بے شمار اجر عطا کیا جاتا ہے۔ حاجی جب بال منڈواتا ہے تو ہر بال کے بدلے روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حاجی جب بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مقبول حج کی جزا جنت ہے، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔
حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے، حاجی کی تنگ دستی مٹا دی جاتی ہے۔ جو حاجی سفر حج میں فوت ہو جائے، روز قیامت بلند آواز سے قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک یہ تلبی پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ حاجی کو دوران سفر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاجی طواف کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے، اس پر 60 رحمتیں برستی ہیں۔ حاجی مسجد الحرام میں یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، 40 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ارے بلکہ فقط کعبے کی زیارت کرے تو اسے 20 رحمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہائے ہائے کیسا عظیم سفر ہے۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم شب جمعہ کے صدقے ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے، ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو حج پر جا رہے ہیں وہاں قرآن کا ایک حکم سن لیجئے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنے ساتھ ایک زادے راہ لے کر جانا ہے۔ یقیناً بیگ بھی چاہیے، پاسپورٹ بھی چاہیے، دیگر سامان بھی چاہیے، مگر قرآن کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، پس سب سے بہترین زادے راہ جو ہے پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کریں، عبادت کی غرض سے حج کریں، دنیا کی کوئی اور نیت نہ ہو، اور گناہوں سے بچ کر حج کرنا نصیب ہو جائے۔ پوری دنیا میں لوگ اس وقت قربانی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جہاں ہمیں حج کے لیے تقوی کا حکم دیا، ایک جگہ قرآن فرماتا ہے اے قربانی کرنے والوں سنو، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو گویا قربانی میں بھی تقوی پہنچتا ہے، حج میں بھی تقوی پہنچتا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے حج کرتے ہیں، جو دکھلاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں، انہیں اجر نہیں ملے گا۔ اے قربانی کرنے والوں، نیت ایک ہی ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، ارے میں تو جانور قربان کر رہا ہوں۔ کمال دیکھیں کہ حضرت ابراہیم تو بچہ قربان کرنے گئے تھے، اللہ ان کی قربانی کے صدقے ہماری قربانی قبول فرما لے، اور مقبولین کے حج کے صدقے اللہ ہمارا حج قبول فرمائے۔ آخر میں دعا ہے اے اللہ جو اس سال حج کو جا رہے ہیں ان کا حج آسان فرما دے، ان کا حج مقبول فرما دے، اور میرے کریم جو تڑپ رہے ہیں انہیں جلدی جلدی حج کی سعادت نصیب فرما، اور جو اس سال قربانی کر رہے ہیں اللہ کریم ان سب کی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ قربانی کی کچھ بات کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں، صلو۔ سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، یعنی عید والے دن سب سے افضل کام کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ اب فرمایا بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی، مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ تو جن پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، خوش دلی سے قربانی کریں، مگر یہ حدیث یاد کر لیں کہ قربانی والے دن یوم النحر
اللہ کے نزدیک سب سے افضل کام کیا ہے؟ جواب دیجئے، قربانی کرنا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ وسوسے پھیلاتے ہیں کہ جناب اربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں. تو بھائی غریب کی مدد کر کے بھی ثواب کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے نا. اس اللہ کے نزدیک افضل عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا. تو یہ ہمارا کام اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنے دماغ سے فیصلے نہیں کرنے. شریعت کا حکم ہے اس دن قربانی، تو قربانی ہی کرنی ہے. ہاں، تقوی کے ساتھ کرنی ہے، خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی. تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. تو اپنی اس دن قربانی کریں اور خوش دلی کے ساتھ کریں، اللہ کا شکر ادا کر کے قربانی کریں. پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی قبول فرما، اور جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرما. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ آخر میں ہر شب جمعہ آپ کو کچھ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، کچھ دعائیں کروائی جاتی ہیں. انشاءاللہ وہ درود پاک پڑھیں گے، وہ دعائیں کریں گے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد
المقرب عندك یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. وہ دعا کیا ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. اعلانات وغیرہ کرنے کے